ترکی کے شہر استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جاری ہے۔ مذاکرات میں پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے کہ افغان طالبان خوارج کی سرپرستی ختم کرے، افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے استعمال سے روکا جائے، اور اس سارے مطالبات پر جو کہ جنرل مطالبات ہیں، اس پر کوئی رسپانس پازیٹیو نہیں آ رہا ہے افغان حکومت کا۔ اور وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، اور اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہمیں جوائن کیا جناب سید محمد علی صاحب نے، جو کہ سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب، اپنے وقت ہمیں سب مجھے کہے گا کہ یہ تو تیسرا دور بھی بے نتیجہ ہی لگ رہا ہے ہمیں، کیونکہ افغان حکومت اور بار بار کابل سے وہ بات وفد بھی کر رہا تھا، رابطے میں تھا، اور کابل کہیں اور سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ تو ذرا کلیئر کیجئے گا صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو اطلاعات سامنے آئی ہیں استنبول میں مذاکرات کے حوالے سے، اس سے تین چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو افغان مندوب ہیں وہ وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو بنیادی محور ہے ایجنڈے کا کاؤنٹر ٹیررزم، اس سے بھی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں دیگر معاملات کی طرف، جس میں امیگریشن ہے یا مہاجرین کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات کی طرف۔ اور تیسرا یہ کہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ پس و پیش سے کام لے رہے ہیں ایک واضح، کلیئر، انٹرنیشنلی ویریفائبل کمٹمنٹ کے حوالے سے کہ وہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی کریں، جس کے نتیجے میں وہ پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں جو ہے کمی آ سکے۔ تو یہ تینوں چیزیں یہ اس احتمال کو مزید تقویت دیتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس خطے میں کنیکٹیوٹی، تجارت، خوشحالی کے سفر میں وہ پاکستان کا ہاتھ ملائیں، وہ بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس خطے میں دہشت گردی کو پروموٹ کرنے یا اس کے ایک پراکسی کے طور پہ اس خطے میں اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف اس خطے بلکہ سب سے بڑھ کے افغان عوام کے لیے بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ ان کو بھی یہ توقعات ہیں کہ ان کا ملک اسٹیبلائز ہو، لوگ واپس جائیں، اپنی زندگیوں کو نارملائز کریں، ترقی کا شور شروع کریں، لیکن ابھی تک لگتا ہے کہ غیر ذمہ دار انداز سے یہ حکومت چل رہی ہے، اور وہ ایک ذمہ دار طریقے سے عالمی برادری میں اپنا رول پلے کرنے میں یوں لگتا ہے کہ کلیئر نہیں ہے۔ جی، تو علی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ مذاکرات چلیں گے؟ ایک ٹائم لائن ہوتی ہے نا کہ بھئی اتنے دنوں تک، اب یہ مہینوں تو نہیں چلے گا، حالانکہ وہ تو چلائیں گے شاید، لیکن وی ہیو بیٹر تھنگس ٹو ڈو۔ اور اس کے بعد یہ کہ جب نہیں اگر کسی اس پہ پہنچے سلوشن پہ، تو پھر پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیے، ابھی تک میسج ہے یا جو رپورٹس آ رہی ہیں، اس کی وجہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کلیئر کمٹمنٹ ہے اس میں افغان طالبان جو ہیں ٹی ٹی پی یا بی ایل اے کو دہشت گرد سمجھنے، کیٹیگرائز کرنے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلو تہی کر رہے ہیں، اور یہی پاکستان کی فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ اور ایکسپیکٹیشن ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پاکستان سفارتی کوششیں جاری رکھے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو طرفہ کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہمسایہ ہیں افغانستان کے، جس میں ایران ہے، چین ہے، سنٹرل ایشین ممالک ہیں، ان کے ساتھ مل کر بھی پاکستان کو ایک ریجنل ایک کوشش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ افغان حکومت کی یہ غلط فہمی دور کی جا سکے کہ پاکستان کو اگنور کر کے یا پاکستان کو نقصان پہنچا کے ان کی حکومت، ان کا ملک اور ان کا جو نظام ہے وہ چل سکتا ہے۔ اور دہشت گردی چونکہ اس خطے کے تمام ملکوں کا ایک کامن مسئلہ ہے، تو یہ بڑی ضروری بات ہے۔ لیکن اگر ان کی سرزمین سے بدستور کوئی حملہ پاکستان کے اوپر ہوتا ہے تو پاکستان انٹرنیشنل لا آف رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے مطابق اپنی جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج تیار ہیں کہ کوئی بھی اگر وہاں سے پاکستان کے خلاف جارحیت ہوگی تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ایسے موقع پر جب مذاکرات تو ہو رہے ہیں نا، بہرحال ہو رہے ہیں، چاہے ان میں ڈیڈ لاک ہے، جو کچھ بھی ہے، وزیر دفاع کا بیان آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دو ہی آپشنز ہیں، یا تو امن کا راستہ اختیار کر لیں یا پھر ہمارے ساتھ کھلی جنگ ہے افغانستان کی۔ تو محتاط انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے، یا پھر ٹھیک ہے کلیئر میسیجنگ ہونی چاہیے افغانستان؟ اور اگر یہ کہا ہے تو پھر کچھ کرنا بھی ہوگا، یہ ضروری ہے۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا، میری جو رائے ہے وزیر دفاع سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بنیادی طور پہ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے اس مذاکرات کا۔
ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ افغان حکومت اور سرزمین جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی جو ہے وہ ترک کرتے. اچھا، اگر ہم اس انداز میں جوابی کارروائی کا عندیہ دیں یا کریں کہ ٹی ٹی پی کو افغان حکومت کی سپورٹ زیادہ بڑھ جائے تو پھر تو ہم نے اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کیا. تو ہماری حکمت عملی چاہے وہ سفارتی ہو چاہے دفاعی ہو، اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جناب ہم ٹی ٹی پی کی جو سرپرستی ہے افغانستان میں اس کو کم کریں. تو اس کے لیے ہمیں چین کے ساتھ مل کر جس طرح ہم اکنامک انسینٹیوز بھی دے رہے ہیں افغان حکومت کو کہ جناب ہم سی پیک کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، آپ کے ملک میں ترقی، انویسٹمنٹ، خوشحالی بھی آئے گی، تو آپ اب بھارت کی طرف نہ دیکھیں دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کے لیے، بلکہ امن اور ترقی کے سفر میں شامل ہوں. تو ایک انسینٹیو بھی ہم دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ان کو یہ پیغام بھی ہمیں دینا چاہیے کہ جناب ہماری افغان عوام سے، عوام حکومت سے کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن جو دہشت گرد ہمارے خلاف افغانستان سے حملہ آور ہوں گے ان کے خلاف عالمی قانون کے مطابق جوابی کارروائی ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے اور ہماری عوام کی توقع بھی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم افغان عوام یا حکومت کے خلاف کوئی اعلان جنگ کر رہے ہیں. تو اس چیز کو کلیئرلی میسج دینا ضروری ہے کہ بلکہ ہم توقع کرتے ہیں کہ افغان عوام بھی جو باشعور اور ذمہ دار ہیں وہ بھی یقینی طور پہ چاہتے ہیں اپنے گھروں کو جائیں، ان کو آباد کریں، ترقی خوشحالی کا زندگی کا سفر طے دوبارہ سے شروع کریں. وہ اس سفر میں ہماری مدد کریں اور تاکہ ہم مل کر اس خطے کو دہشت گردی کے ناسور سے پاک کر سکیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو اوپر ایسی میسیجنگ کریں کہ وہ ان کی سرپرستی اور ہمدردی ٹی ٹی پی کے لیے اور نہیں. بالکل علی، یہ بات بھی صحیح ہے، ہم چاہتے بھی یہی ہیں، یہ میسج گیا بھی ہے، لیکن اگر وہ نہیں چاہتے تو اینڈ دے ڈونٹ اگری اور یہ چلتا رہے سلسلہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا کتنا انفلوئنس ہے اور وہاں سے ڈکٹیشن چل رہی ہے، پھر کیا؟ لیکن پھر ہمارے پاس 4 آپشنز ہیں اور چاروں ڈومین میں ہمیں ایک ملٹی ڈومین ایک حکمت عملی کی ضرورت ہے. انفارمیشن کی سطح پہ ہمیں آپ کے ذریعے سے عالمی میڈیا کے سامنے وہ حقائق اور ثبوت رکھنے کی ضرورت ہے کہ افغان حکومت جو ہے کس طرح سے سرپرستی اور فیسیلیٹیشن کر رہی ہے دہشت گردی کی، اور ان کو عالمی سطح پہ ایک دہشت گردی کے مرکز کے طور پہ ایک عالمی امن و سلامتی کے خطرے کے طور پہ پیش کرنا ضروری ہے. دوسری چیز، سفارتی سطح پہ ہم بائی لیٹرل کے ساتھ ساتھ ملٹی لیٹرل لیول پہ جس طرح میں نے کہا تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کے، اقوام متحدہ کے ساتھ مل کے بھی افغانستان پہ یہ دباؤ ڈالیں کہ جناب پاکستان کو نقصان پہنچانے کی قیمت آپ کی حکومت اور عوام اور ریاست افورڈ نہیں کر سکتی. اور جو دہشت گردی ہے صرف پاکستان کا نہیں، افغانستان کے ہر ہمسایہ ملک کا مسئلہ ہے. تو یہ ایک مجموعی سفارتی حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر دوبارہ حملہ وہاں سے ہوتا ہے یا کارروائیاں ہوتی ہے تو ہمیں کیلکولیٹڈ اور پریسیشن سٹرائکس جو ہے ان اہداف اور انڈیویجول کے خلاف کرنا ضروری ہے جس کے نتیجے میں افغان عوام اور حکومت کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور ان کو بھی یہ میسج جائے کہ ہم خود ان کی مدد کر رہے ہیں. ان کی جو نالائکی ہے اپنی حکومت کو، اپنے عوام اور اپنی سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے میں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. اور آپ نے ثبوتوں کی بات کی سدباب میں. جی آپ نے ثبوتوں کی بات کی تو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے کا انٹرویو بھی ایک ابھی سرکولیٹ کر رہا ہے جس میں وہ باقاعدہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نیکسس بہت مضبوط ہے اور اس سے ٹی ٹی پی مضبوط ہوئی ہے عبوری حکومت کے آنے سے. جی بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور احمد شاہ مسعود جو ہیں ان کا بڑا ایک اہم رول رہا ہے پچھلے 50 سال میں افغان سیاست اور سلامتی کے حوالے سے، اور وہ بالکل حقیقت پر یہ بات کر رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی جن لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ افغان طالبان یہاں آئیں گے تو بڑی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، تو میں اس وقت سے اس کا مخالف رہا ہوں، کیونکہ ہمیں جب تک کوئی کلیئر ویریفائبل کمٹمنٹ نہ ملے اور اس کا وہ ثبوت پیش نہ کریں، یوں لگتا ہے کہ وہ بھارت کی سرپرستی میں پاکستان کے خلاف ایک پروکسی کے طور پہ استعمال ہونا چاہتے ہیں، جو کہ خود ان کے عوام اور ان کے ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اسلام کے جو عالمگیر پر امن اور ذمہ دار نظریہ حیات ہے اس کو بھی یہ عالمی سطح پہ بہت ڈیمیج کر رہے ہیں. اچھا، آرمی چیف کے دورہ جارڈن کی بھی بات کرتے ہیں اور سعودی عرب کے وزیر اعظم کا دورہ ہے. مجھے بتائیں سر، یہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کا نواں یہ ایڈیشن ہے جس میں شرکت کریں گے وزیر اعظم، اور سعودی عرب پاکستان کو $1 ارب کی آئل فیسلٹی اور $5 ارب کے ڈپازٹس بھی رول اوور کرے گا. تو یہ تو معیشت کے لیے بھی خوش آئند ہے. اور ان دوروں کو اوورآل کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
आर्मी चीफ का भी और वज़ीर आज़म का। जी देखिए, मैं समझता हूं कि जब से पाकिस्तान ने इस साल मई में भारत को एक इब्रतनाक और शर्मनाक शिकस्त दी है, उसके नतीजे में पाकिस्तान का जो स्टेटस है आलमी बरादरी में बिलअमूम और मुस्लिम दुनिया में बिलखुसूस जो है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत बुलंद हुआ है। इसी के नतीजे में आपने देखा कि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट भी हुआ सऊदी अरब से, और फिर अब बहुत आला सतही जो हमारे राब्ते हैं, कल हमारे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात सऊदी वली अहद से भी हुई है, और मैं ये तवक्को करता हूँ कि अब दिफा के साथ साथ माशी और जो ट्रेड है उसके मैदान में भी दोनों मुल्क बहुत करीब आएंगे। बल्कि मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता चलूं कि तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान की नादिया 100 से जायद जो आईटी की कंपनीज हैं उन्होंने अपने दफातर सऊदी अरब के अंदर खोल दिए हैं। यानी कि सऊदी अरब के जो लीडरशिप इस वक्त फ्यूचर में एक टेक्नोलॉजी पावर के तौर पे सऊदी अरब को डेवलप करना चाहती है, वो भी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए नए मौके फराहम कर रही है, जिसके नतीजे में वो वहां जाके बहुत अच्छी जॉब्स भी कर सकते हैं, पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और आमदनी है उसमें भी और उसमें अब जो है उनका ये भी है कि कोई लोकल आपका स्पॉन्सर होना जरूरी नहीं है, आपकी एक इंडिपेंडेंट कंपनी हो सकती है। ये भी बड़ा चेंज है सऊदी में। जी बिल्कुल, अब कफील था, कफील होना जरूरी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत की जो सलाहियत है, हुनर है, उसके ऊपर उनका एतमाद बढ़ा है। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के आईटी सेक्टर में जो नौजवान काम कर रहे हैं और स्किल रखते हैं कि वो इन अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाएं और उनको जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, लोग यहाँ से भी सॉफ्टवेयर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी उर्दन का अहम नौयत का दौरा किया है, इससे मुतालिक बताइए, मुलाकातें भी हुई हैं, दिफाई शोबे में ताउन से मुतालिक बातचीत हुई है, तबादला ख्याल हुआ है, इस पर जरा इसको हाईलाइट कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान और उर्दन के बड़े करीबी और दरीना ताल्लुकात रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जो दिफाई ताउन है वो भी जारी रहा है, और मैं समझता हूँ इस वक्त जो खत्ते की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की फौजी क़यादत को जो उर्दन की शाही क़यादत है उसके साथ भी तबादले ख्याल का मौका मिला है। मैं आपको बताऊं कि जॉर्डन के जो आला अफसरान हैं फ़ौज के, वो पाकिस्तान से तरबियत याफ्ता हैं, पाकिस्तान की दिफाई दरसगाहों से, और वो पाकिस्तान की तरफ बहुत एहतराम की निगाह से देखते हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान से हिकमत अमली की सतह पे, कोऑपरेशन की सतह पे, ट्रेनिंग की सतह पे और हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ ये दौरा जो है बहुत मुफीद साबित होगा। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब ने वक्त दिया।